اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم نے دین کو پھیلایا ہے۔ اس کے بعد جب چابی آپ کے ہاتھ میں آئی نا تو آپ نے ایک مرتبہ بیت المقدس کو دیکھا، اور بیت المقدس کو دیکھنے کے بعد ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تمام لوگوں سے خطاب کیا، ایک خطبہ بیان کیا کہ اے میری رعایا، ایک وقت وہ تھا کہ میں مکے کی سرزمین پہ عمر ابن خطاب کہلاتا تھا، بچپن کا زمانہ تھا، میرا باپ اتنا ظالم و جابر تھا کہ مجھے اونٹ اور بکریاں دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا انہیں ایک لائن میں کھڑا کرو، تو میرا معاملہ یہ تھا کہ میں ایک لائن میں کھڑا کرتا، وہ لائن سے ہٹ جاتی۔ یہ عمر کا وہ معاملہ تھا ایک وقت میں کہ یہ اونٹ اور بکری کو جو ہے ایک لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ آج رب نے عمر کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ کئی لاکھوں لوگوں کو ایک لائن میں لے کے چل رہا ہے، ایک لائن میں لے کے چل رہا ہے۔ لوگوں، یہ صرف اور صرف نبی سے محبت کرنے کی بنا پر ہے، نبی سے محبت کی بنا پر یہ مرتبہ رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دبدبہ، کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ دبدبہ تھا آپ کا کہ آپ رات میں گشت کیا کرتے تھے، اور آپ کے دور خلافت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی ملاوٹ نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ کرنا بھی چاہے تو لرزہ براندام ہو جاتا تھا سوچ کے۔ ایک مرتبہ آپ گشت کر رہے تھے، تو گشت کرتے کرتے ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی بکری کا دودھ دھو لو۔ بیٹی نے بکری کا دودھ دھوئی، اور دھونے کے بعد ماں نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی ملا لو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہم بیچے تو زیادہ رقم آئے۔ تو جب ماں نے یہ کہا نا تو بیٹی نے کہا کہ اے ماں کیسی بات کرتی ہو، تو نہیں جانتی یہ عدل کا زمانہ چل رہا ہے، یہ دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، اور تو اس دور خلافت میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں پانی ملا دوں دودھ میں۔ تو جب یہ بات اس کی ماں نے سنی نا کہ یہ دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ عدل و انصاف کا دور چل رہا ہے، پانی نہیں ملانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سنا، چلے گئے، دوسرے دن ماں بیٹی کو طلب کر لیا۔ طلب کرنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی یہ بتاؤ رات میں تم کیا کر رہی تھی؟ جب یہ الفاظ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہے نا تو معاملہ یہ کہ وہ بیٹی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئی اور کہ ماں میں نہیں جانتی تھی عمر کو خبر ہو جاتی ہے، میں نہیں کہتی تھی تم کچھ بھی کام گھر کے اندر کرو عمر کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اے امیر المومنین رات میں نے جو ہے دودھ دھویا، ماں نے کہا کہ پانی ملاؤ، میں نے منع کر دیا کہ یہ دور خلافت عمر فاروق اعظم کا ہے۔ تو کہا کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو کہا جس عدل و انصاف کے ساتھ تم جو ہے حکومت کرتے ہو، بے شک تم رب سے ڈر کے کرتے ہو، تو مجھے بھی رب کا ڈر تھا اس لیے میں نے پانی نہیں ملایا، مجھے رب کا ڈر تھا، رب کے ڈر سے میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ اگر میں پانی ملا دیتی تو کل بروز قیامت آج تم سے تو بچ جاتی، مگر رب کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جاتی۔ تو جب یہ تقوی حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا نا کہ بیٹی کا یہ تقوی ہے، تو کہا میرا کون بیٹا ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ آپ نے یہ اس لڑکی کا تقوی دیکھ کر فوراً جو ہے اپنی ایک بیٹے کا نکاح جو ہے اس لڑکی سے کر دیا۔ اور کیوں کرا اور ذہن و فکر کیوں دی؟ آج تم جو ہے بڑا گھر دیکھتے ہو، جائیداد اور مال و دولت دیکھتے ہو، لڑکی گریجویٹ ہے یہ دیکھتے ہو، جاب کرتی ہے یہ دیکھتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھتے قرآن پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، یہ نہیں دیکھتے پارسا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کا معاملہ، اس کا کیریکٹر اور اس کی سیرت ہے کیسی، یہ نہیں دیکھتے۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو کہ مال و دولت آ رہی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اور اپنے لڑکی کی شادی کر دیتے ہو۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لمالہا و جمالہا وحسبها اور لدینہا، یہ چار چیز فرمائی کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے جو ہے نکاح کرو۔ لمالہا مال کی وجہ سے، لجمالہا حسن و جمال کی وجہ سے، لحسبہا اچھے خاندان کی وجہ سے، اور لدینہا دین کی وجہ سے۔ مگر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا یہ چاروں میں چنو لدینہا۔ کس کو چنو؟ لدینہا، کہ جب تم دیندار عورت گھر لے کر آؤ گے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تم دیندار عورت گھر لے کر آؤ گے جو دین سیکھی ہوگی، تو ایک مرد دین سیکھے نا تو دین جو ہے گھر کی دہلیز تک چلا جاتا ہے، اور اگر ایک عورت دیندار ہو تو دین نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لدینہا،
کہ اگر کوئی عورت دیکھو تو دیندار دیکھو، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی دیندار بناؤ، اس کو بھی دین کی تعلیم دو۔ تم دیندار عورت یا دنیا دار تو دیکھتے ہو، مگر اپنے بچے اور اپنے بیٹے کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے۔ تو ایسی لڑکی لے کے آؤ جو تمہاری دنیا اور آخرت اور تمہارے بچوں کی دنیا آخرت سنوار دے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ چاروں میں چننا ہے تو لدینہا، دیندار عورت کو چنو، اور وہی حضرت عمر نے کیا کہ جب اس کا کیریکٹر دیکھا کہ یہ تقویٰ، کہ رب سے ڈر استا ہے کہ پانی میں دودھ میں پانی نہیں ملایا، تو کہا کون بیٹا ہے میرا جو اس سے شادی کرے، تاکہ اس سے دیندار نسل پیدا ہو جو میرے نام کو آگے لے کے چلے۔ یہ ایک ذہن و فکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس نے اپنے دور خلافت میں صرف یہ نہیں کیا، ایک ریاست قائم کی۔ کیا کی؟ ایک ریاست، اور اسی ریاست میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک دور وہ دیکھیں جو راجنیتی کا دور تھا، جو پالیٹکس کا دور تھا۔ پالیٹکس بھی اگر چالو ہوئی ہے، راجنیتی بھی چالو ہوئی ہے، تو وہ دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہ روڈ تم دیکھ رہے ہو نا، آج یہ ڈیولپمنٹ تم دیکھ رہے ہو کہ روڈ بن رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جنگل ہوا کرتے تھے، لوگ جنگلوں سے گزرا کرتے تھے، اور اگر انہیں راہ دیکھنا ہو اور اپنی منزل پہ پہنچنا ہو تو چاند اور ستاروں سے چلتے تھے، چاند اور ستارے راستہ بتایا کرتے تھے۔ مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دور وہ دیکھے جو ریاست والا دور تھا، کہ آپ نے کیسی ریاست کی، ایک پولیٹکس دور، ایک راجنیتک دور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے اسی ممبر سے کھڑے ہو کے آپ نے جنگلوں کے بیچ روٹیں بنوائی تاکہ لوگوں کو جو ہے آسانی ہو چلنے میں۔ اس کے بعد آپ نے لے آؤٹ بنوائے، پلاٹنگ کروائی، جو پلاٹنگ آج ہوتی ہے 1400 سال کے بعد، یہ 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے چالو کی تھی۔ لے آؤٹ ڈپلیکیٹ جو بنتے ہیں پلاٹ اور اس میں گھر بنتے ہیں، یہ جو بصرہ ہے، کوفہ ہے، یہ کس نے بسایا؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بسایا ہے۔ پہلے جو ہے چھپر کے گھر ہوا کرتے تھے مضبوط، اور یہ مٹی کے گھر بننا چالو ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں۔ آپ نے ریاست میں جو ہے لے آؤٹ بنوایا، پلاٹنگ کٹوائی، اور بصرہ، مکہ، مدینہ، کوفہ جیسے شہر کو بسوایا آپ نے۔ اس کے بعد اور آگے آئیے، آج 1400 سال کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یار سرکار جو ہے وہ سرکاری خزانہ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے جو 60 کے اوپر ہو جاتا ہے اسے پینشن دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ پینشن۔ تم سمجھتے ہو یہ ابھی کا دور ہے؟ یہ ابھی چالو ہوئی۔ اس کو چالو کرنے والی کوئی شخصیت ہے، اس کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کا چلن ہے جو آج تم دیکھ رہے ہو۔ اس زمانے میں جو 60-70 سال کا ہو جاتا تھا اور جو ہے کمزور ہو جاتا تھا، تو پھر جو ہے اس زمانے میں جو ہے مال غنیمت ہوتا تھا۔ مال غنیمت کہتے ہیں نا، اور وہ مال غنیمت کہاں؟ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا، جسے اسلامی خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس سرکاری خزانے سے جو ہے اس 60-70 سال کا جو بوڑھا کمزور ہو جاتا تھا نا، اسے جو ہے پینشن دی جاتی تھی۔ اور یہ کوئی چالو کیا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے چالو کیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کا چلن ہے۔ اور آگے آئیے، آج معاملہ یہ ہے کہ لاڈلی بہنا یوجنا چل رہی ہے، لاڈلی لکشمی یوجنا چل رہی ہے۔ گربھوتی مہیلا، پریگننٹ مہیلا جو ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو سرکار کی طرف سے اسے جو ہے کچھ جو ہے اس کے لیے دیا جاتا ہے، بعد میں بھی پہلے بھی، کہ وہ جو ہے اپنی اور اپنے بچے کی اس طریقے سے جو ہے کر سکے، جو 9 مہینے بچے کو رکھا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ یہ ابھی چالو ہوا ہے، یہ ابھی کا منصوبہ ہے؟ نہیں، آؤ تاریخ دیکھو، یہ بھی چالو ہوا ہے دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ جب اس وقت میں کوئی لیڈیز، کوئی عورت حاملہ ہو جاتی، پریگننٹ اور گربھوتی ہو جاتی نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے سرکاری خزانے سے اسے وظیفہ جو ہے دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچے کی جو ہے اپنی جو ہے صحت کا خیال رکھ سکے، تاکہ جو ہے بچہ جو ہے صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا ہو۔ تو یہ چلن کسی نے چالو کیا تو وہ دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے، یہ جو
محرم کا پہلا مہینہ جسے ہم اسلامی سال کا نیو ایئر کہتے ہیں، ہے نا، اور یہ جو کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1446 ہجری، ہے نا، چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ تو یہ اسٹارٹ کب ہوئی، یہ وجود میں کب آئی؟ اس سے پہلے عیسوی چلا کرتی تھی صرف، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، جو انگریزی تاریخ ہے نا، جنوری فروری جو چلتی ہے انگریزی تاریخ، اس میں جو چلتے ہیں یہ انگریزی تاریخ ہے، مگر یہ کئی سالوں سے چل رہی ہے، 1000 سالوں سے۔ مگر یہ جو سن ہجری ہے اور یہ جو نیو ایئر ہے، یہ کب وجود میں آیا؟ تو یہ کب وجود میں آیا؟ اس کو وجود میں لانے والی کوئی شخصیت ہے، اس کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے مشورہ کر کے کہا کہ ہمارا جو ہے ساری چل رہی ہے اسلامی تاریخ چلنی چاہیے، جب اسلامی دور چل رہا ہے، اسلامی حکومت چل رہی ہے، تو ہماری تاریخ بھی اسلامی چلنی چاہیے۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اے امیر المومنین، تو پھر اسٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ اگر کرنا ہو تاریخ کو تو اسٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ تو کہا اسٹارٹ وہاں سے کرو جب نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ہجری کا پہلا سال اور پہلی تاریخ کرو اور وہاں سے تاریخ جو ہے وہ متعین کرو۔ تو اس زمانے سے جب نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ سن ہجری کی پہلی تاریخ تھی، اور وہاں سے آج 1446 ہجری ہو گئی ہے، میرے نبی کو ہجرت کی ہے۔ تو وہاں سے جو سن ہجری لکھت میں چالو ہوئی، اگر دور خلافت کسی کا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اس کے بعد اسلامی ریاست میں اسلامی کرنسی بھی ہونی چاہیے۔ پہلے جو کئی کرنسی چلتی تھی، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب ریاست ہماری ہے، قانون ہمارے ہیں، ہر چیز ہماری ہے، تو سکہ بھی ہمارا چلنا چاہیے۔ اور سکہ بھی جاری کیا تو آج تو یہ کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں، جن کی ویلیو جب تک ہے، جب تک وہ چل رہے ہیں، اس کے بعد وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، صرف کاغذ کے ٹکڑے۔ مگر آؤ، عمر فاروق اعظم نے جو اسلامی ریاست کا پہلا سکہ جاری کیا نا، وہ سونے اور چاندی کا تھا، وہ سونے اور چاندی کا تھا، جسے درہم و دینار کہا جاتا ہے، جسے درہم و دینار کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ویلیوفیکیشن ایسی تھی کہ ریاست بدل جائے مگر اس کی جو ہے ویلیوفیکیشن بدلتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ اپنی اصل حالت میں رہتا ہے۔ تو اگر سکہ کرنا ہے کوئی تو ایسا کرو جیسے عمر فاروق اعظم نے کیا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے، اس کے بعد آئیے، حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ دور تھا کہ اپنے دور میں اگر پولیس کا محکمہ بنانے والے، یعنی اس زمانے میں پولیس کی ایجاد کرنے والی کوئی شخصیت تھی، وہ عمر فاروق اعظم۔ جیل خانہ بنانے والے عمر فاروق اعظم۔ معاملہ یہ ہے کہ تہہ خانہ بنانے والے عمر فاروق اعظم، حتیٰ کہ آپ نے ایسی نئی نئی ایجاد کی ہے جس کو آج بڑی بڑی سپر پاور، جسے یورپ کہا جاتا ہے، جسے ایران کہا جاتا ہے، جسے عراق کہا جاتا ہے، جسے امریکہ کہا جاتا ہے، یہ بڑی بڑی ریاستیں آج عمر فاروق اعظم کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرتی ہے۔ یہ سارے قوانین جو ہے عمر فاروق اعظم نے اپنے عقل و فہم سے اپنے 10 سالہ 6 مہینے کی ریاست میں قائم فرمائے ہیں آپ نے، اور اس طریقے سے آپ نے عدل و انصاف کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اس عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں کوئی ایک جانور، انسان کی بات بہت دور کی ہے، کوئی ایک جانور ندی کے قریب پیاسا مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر فاروق اعظم ہوگا۔ وہ عمر فاروق اعظم، آپ ان کی شخصیت دیکھیں کہ عمر فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، جن کی تائید پر رب کائنات نے قرآن کے اندر 22 آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ 22 آیتوں سے زیادہ حضرت عمر کی تائید پہ جو ہے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کئی ایسی ایک آیت ہے